رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ واسطہ آلِ ابا کا واسطہ آلِ ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمامی احباب تشریف فرما ہوں۔ ابھی پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات جانشین پیر گیلانی حضور قبلہ عالم پیر سید محمد عاطف علی گیلانی القادری شاہ صاحب خصوصی دعا فرمائیں۔ کوئی بھی جائے نہ، لنگر کا وسیع اہتمام ہے اور اس تقریب کے اختتام پر آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت بھی کروائی جائے گی۔ دعا کے فوراً بعد آپ تمامی احباب جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیں، مگر ایک بات ذہن نشین رکھیں، جتنے کسی چیز کی تقدس ہوتا ہے، جتنی کسی چیز کی پاکیزگی ہوتی ہے، جتنی کسی چیز کی شان ہوتی ہے، اس کا اتنا ہی ادب بھی ہوتا ہے۔ تو منہ مبارک کے ادب کا ضرور خیال رکھیے گا اور ڈسپلن کا مظاہرہ کیجیے گا۔ آج کی تقریب کے اندر بڑی بڑی شخصیات جلوہ گر ہوئیں اور میری پوری ٹیم نے بڑے ہی اچھے انداز سے آنے والے مہمانان ذی وقار کا استقبال بھی کیا اور تنظیمی معاملات کے اندر گران قدر خدمات سر انجام دی۔ میں بالخصوص ان اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا، اپنے بازوں کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا۔ میری مراد صاحبزادہ والا شان محمد عاقب مغل قادری صاحب، صاحبزادہ والا شان علی وقار قادری صاحب، صاحبزادہ والا شان علی حسن قادری صاحب، صاحبزادہ محمد رضوان چوراہی صاحب، صاحبزادہ محمد ثاقب قادری صاحب، صاحبزادہ محمد جمیل قادری صاحب، صاحبزادہ محمد اشفاق قادری صاحب، صاحبزادہ محمد عقیل قادری صاحب، صاحبزادہ محمد بشارت قادری صاحب، صاحبزادہ سید محمد امتیاز شاہ گیلانی صاحب جلوہ گر ہے، چودھری وارث علی گجر اور ان کے برادران، ہمارے بھائی محترم مقام بھائی افتخار صاحب، اور میرے جتنے بھی نمازی ہیں اور جتنے بھی میری دعوت پر حضور قبلہ عالم بھی سید محمد عاطف علی گیلانی اور قادری شاہ صاحب کی زیارت کرنے کے لیے اس مرکز اہل سنت میں آئے اور تاجدار ختم نبوت آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا حصہ بنے، اس کی رونق دوبالہ کیا۔ میں تمامی احباب کا شکر گزار ہوں۔ اب بلا تاخیر
پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر السادات جانشین پیر گیلانی اس علاقے کی ہی نہیں پورے پاکستان کی جان آن اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے پیر و مرشد میری مراد پیر سید محمد عاطف علی گیلانی القادری شاہ صاحب کی پاک بارگاہ میں التماس پیش کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا اختتام اپنی خصوصی دعا سے فرمائیں اور اپنے مریدین کو اپنے عقیدت مندان کو اپنے محبین کو اپنے متوسلین کو اپنے خیالات سے مزین فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے مقدس خیالات و تصورات سے جلا بخشیں میری مراد پیر سید محمد عاطف علی گیلانی القادری شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ کوٹلک پلاٹ شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سے پہلے چند ایک کلمات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ آخر ہمیں یہ محافل سجانے کی ضرورت کی کبھی آپ نے یہ سوچا کہ قادیانی کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ کیا وہ آسمان سے اترے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ہم مسلمانوں سے ہی وہ باغی گروہ ہو ہمارا وہ علیحدہ ہوئے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تمام جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ہمارا تعلق نبی سے نہیں ہے، صرف منہ زبانی تعلق ہے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صرف اوپر سے ثواب کی نیت سے ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اپنے اوپر عمل کرنے کا ہم ہرگز نہیں سوچتے۔ یہ ہمارا ترتیبی نصاب ہے، یہ ہم نے ثواب کی حیثیت رکھا ہے، جس وجہ سے آج ہم میں قادیانی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، بچوں کے والدین کو نہیں معلوم کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ان کے بچوں کا ایمان خطرے میں۔ آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر پیر سید سیف اللہ خالد گیلانی شاہ صاحب نے یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے محافل سجانا شروع کی تو ان کو درد تھا آپ کا اور آپ کی آگے اولادوں کا، اس وجہ سے انہوں نے وہ اپنی ذمہ داری اپنی حیات کے اندر پوری کی اور آگے وہ ذمہ داری مجھے سونپ دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنے اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت کا باضابطہ طور پر اس کا تعلیم دلوائیں۔ میں نے ظہیر جلالی صاحب کو رکھا ہوا صرف اس وجہ سے کہ اس مسجد میں آج سے پہلے کوئی اتنا بڑا عالم دین نہیں آیا، صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت اور ہمارا عقیدہ اہل سنت یہ بچا رہے۔ آپ کو میں نے ایک بار پہلے بھی بولا تھا کہ آپ کے دل و دماغ میں اندر کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے، کوئی بھی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ آپ قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے، پروفیسر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ یقین جانے کہ میری نیت صرف آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ہے۔ یہ یقین جانے کل قیامت والے دن آپ لوگ پیر سیف اللہ کے اوپر اور محمد عاطف گیلانی کے اوپر یہ بات ہرگز نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ان لوگوں کے پاس ہماری وہ کمان تھی، ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا۔ میں کھلا بولتا ہوں کہ میں نے اور میرے والد صاحب نے آپ لوگوں کو ہمیشہ سکھانے کی ہی کوشش کی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے باضابطہ طور پر جلالی صاحب سے کلاسز لیں اور اپنی اولاد کو وہ چیزیں سکھائیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں، اپنی بہنوں کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں۔ یقین جانے کہ یہ حق صرف لڑکوں کا نہیں ہے، یہ لڑکیوں کا بھی حق ہے۔ جتنا حق آپ کے اولاد میں لڑکوں کا ہے اتنا ہی حق آپ کی بہنوں کا، بیٹیوں کا بھی، بیویوں کا ہے، ماؤں کا ہے۔ یہ یقین یعنی آپ آج اپنے ساتھ عہد کر کر جائیں اور اس ذمہ داری کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ کیوں؟ کوئی کرے گا تیار؟ چلیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تاجدار ختم نبوت حضرت ذی وقار آستانوں کا کام یا مقصد صرف نذرانے بٹورنا نہیں ہوتا، لوگوں کی جیبیں خالی کرنا نہیں ہوتا، آستانوں کا مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھانا ہوتا ہے، لوگوں کو نبی کا عشق دلانا ہوتا ہے، نبی کے فرمودات سے ان کے قلوب و ذہان کو منور کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، فخر الصداق، جان شینے پیر گیلانی، حضور قبلہ عالم پیر سید محمد عاطف علی گیلانی القادری شاہ صاحب، کوئی عام سید زادہ نہیں، کوئی عام پیر نہیں، الحمدللہ الحمدللہ ایک عالم دین ہے، ایک مفتی ہے، لوگوں کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر مہینے پورے 30 دن کا شیڈیول مجھ بندہ نچیز کے حوالے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلالی صاحب میں اپنے باپ کی اس مسند کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ نے پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور کی بلا پیر سید سیف اللہ خالد گیلانی القادری شاہ صاحب نے اپنے نانے کے دین کے فروغ کے لیے اپنا تن، اپنا من، اپنا سب کچھ وار دیا، قربان کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے بابا جانی سید سیف اللہ خالد گیلانی القادری شاہ صاحب کا مشن بند نہ ہو، بلکہ وہ مشن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اس علاقے کے ہر بچے، ہر جوان، ہر بوڑھے تک رب کا قرآن بھی پہنچے اور نبی کا فرمان بھی پہنچے۔ یہی وجہ ہے بلال آغا اس جامع مسجد کریمیہ المعروف پیرہ والی مسجد، اس درگاہ سے، اس آسانے سے بلال آغا درس قرآن و سنت ہوتا ہے، روزانہ نئے سے نئے موضوع پر کتاب ہوتا ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اور ہر آنے والے کے ذہن میں جو سوال ہوتا ہے اس کو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق اس کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس سارے کا سارا فیضان میرے بڑے پیر صاحب پیر سید سیف اللہ خالد گیلانی القادری شاہ صاحب کا ہے، اور وہی فیضان چلا رہا ہے کہ بابا جعفر شاہ ولی سرکار سے چلا تھا، پیر سید سیف اللہ خالد گیلانی القادری سے چلا تھا، اور آگے ان کے جانشین پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، فخر الصداق، جانشین پیر گیلانی حضور قبلہ عالم پیر سید محمد عاطف علی گیلانی القادری شاہ صاحب اپنے محبین، متوسلین، عقیدت مندان اور مریدین تک وہ فیضان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس مرد اہل سنت سے پیار کریں، اس سے انس کریں، تاکہ آپ کے دونوں جہاں بہتر ہو سکے۔ میں بلا تاخیر اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم پیر سید محمد عاطف علی گیلانی القادری شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس روحانی و وجدانی محفل پاک کا اختتام اپنی خصوصی دعا سے فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا رب العالمین ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اس محفل پاک میں جو ہم نے سنا، جو سنایا، جو پڑھا، جو پڑھایا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم شفیع معظم کے صدقے یا رب العالمین ہم سب کے ناموس رسالت کے اوپر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن فرما۔ ہمیں سچا اور باعمل عاشق رسول بنا۔ یا رب العالمین ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم شفیع معظم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
اس ملک کے اوپر اپنا رحم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنی برکت عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی سلابزاد گانے ہیں ان کے اوپر اپنا رحم فرما، ان کے اوپر اپنا کرم فرما یا رب العالمین۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں تیری آس کے صدقے بیٹھے ہیں، تیری رحمت کی آس کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ، ہماری جھولی کو خالی نہ بھیج یا رب العالمین، ہماری جھولی کو خالی نہ بھیج یا اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری جھولی کو بھر دے یا رب العالمین، اپنے فضل سے بھر دے، اپنے کرم سے بھر دے، اپنی رحمت سے بھر دے یا رب العالمین۔ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا تھا، خاص طور پر آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کچھ بھی سنایا گیا یا اللہ، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق بات اور سچ بات کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ نبی کریم شفیع معظم کے صدقے یا رب اللہ، جتنی اس محفل پاک کے صدقے جتنے بھی مقروض ہیں سب کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، جتنے تنگ دست ہیں سب کی تنگ دستی دور فرما، اس محفل کے صدقے جتنے بیماروں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ جو روحانی طور پر بیمار ہیں، جو ذہنی طور پر بیمار ہیں، جو دلی طور پر بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ نبی کریم شفیع معظم کے صدقے یا رب العالمین، اس ملک پاکستان کے حال کے اوپر رحم فرما۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا رب العالمین۔ اس محفل پاک کو سجانے کے اندر جس نے بھی جس طرح بھی مدد کی، جس طرح بھی حصہ لیا، اور سب کے اپنے حصے کو یا رب العالمین اپنی نظر سے، اپنی جناب سے عطا فرما۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ اجمعین برحمتک یا الرحمن۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ